اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات۔ روز جمعہ ہے، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، 9 رجب المرجب کا دن۔ آپ سب کو بہت بہت یہ دو مناسبتیں بہت بہت مبارک ہوں، اور آنے والی جو شب ہے، شب ولادت امام محمد تقی علیہ السلام ہے، امام جواد علیہ السلام، آپ سبھی کو وہ بھی بہت بہت ایڈوانس میں مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ان معصوم ہستیوں کے صدقے میں ہم اور آپ سب کی نیک دلی شرعی تمناؤں کو، آرزوں کو، حاجتوں کو پورا فرمائے، مشکلات کو، بیماریوں کو، تکالیف کو، دکھوں کو، دردوں کو، آزمائشوں کو ختم فرمائے، دور فرمائے۔ ہم سب کے گھروں میں خوشیاں ہوں، ہم سب کے مرحومین کی خدا مغفرت فرمائے۔ ہم سب کو رب العالمین دنیا اور آخرت میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، آئیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے عاجزانہ ایک عرض ہے کہ جن احباب نے ابھی تک نجفی کربلائی چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا، وہ سبسکرائب فرما دیں، بہترین کومنٹ کے ساتھ لائک ضرور کر دیا کریں۔ آپ کی اس لائک کی وجہ سے بہت سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ صرف ایک انگلی ہی آپ نے لگانی ہے، لائک ہو جائے گا، اور یہ یوٹیوب کا قانون ہے، جو جتنی زیادہ لائک ہوتا ہے ویڈیو کو وہ آگے لوگوں تک بڑھاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم نیکی کو آگے تک بڑھائیں۔ آئیے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس چینل کے اس ویڈیو کو، باقی جتنی بھی ویڈیوز آپ دیکھیں گے، لائک کر دیا کریں، جزاک اللہ۔ صاحبان ایمان، 10ویں شب کی نماز اور اس کا طریقہ بیان کرنا ہے، اور ایک وظیفہ ہے بالخصوص اپنے ذاتی گھر کے لیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ذاتی گھر نہیں ہے، اس کو کیسے ہم کیا کریں، کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح، تاکہ ہمارا اپنا ذاتی گھر بن جائے۔ اکثر لوگ کرائے پہ جو ہے نا وہ بیٹھ کر گزارا کرتے ہیں، تو صاحبان ایمان وہ بھی بیان کرنا ہے۔ اور ان افراد کے لیے جو اچھے نصیب کے لیے، چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اچھے نصیب کے لیے، اچھی لڑکی یا اچھے لڑکے کے رشتے کے لیے جو جستجو میں ہے، تو ان کے لیے بھی ایک وظیفہ اس ویڈیو میں بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سب بہنوں کے، بھائیوں کے اچھے نصیب کرے اور ہمیشہ کی خوشیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے جن افراد کا اپنا گھر نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے ہمیشہ اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا، اپنے گھر کے حصول کے لیے انہیں چاہیے کہ جس وقت وہ وضو کریں تو اس وقت سورہ قادر کی تلاوت کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ وضو کر لیں تو وضو کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کریں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور اس کے بعد نماز جب فجر پڑھیں اور نماز مغرب، تو اس کے بعد سورہ واقعہ اور سورہ طارق کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ صرف گھر کی برکت کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کی برکت کے لیے بھی ہے۔ گھر بھی بن جائے گا اپنا ذاتی، اور اللہ اتنی برکتیں دے گا کہ رزق کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے اگر توفیق دی ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ نماز شب ضرور پڑھیں، نماز شب پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اور ایک اور مختصر سی دعا ہے کہ وہ جو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہر نماز کے بعد، کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ اپنے ذاتی گھر کے حصول کے لیے ایک مجرب اور مؤثر وظیفہ ہے، جس احباب نے بھی کیا ہے وہ کامیابی حاصل کیا۔ اللہ نے ان کو اپنا گھر چند ہی مہینوں میں اس کو ملا ہے، یعنی اپنا انہوں نے بنایا ہے۔ اور اچھے نصیب کے لیے، اچھے ہم سفر کے لیے کیا وظیفہ کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وضو کرنا ہے،
نماز حاجات پڑھنی ہے، یعنی مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر لڑکا ہے یا لڑکی ہے 2 رکعت نماز حاجت، حاجت سے مراد یہی وہی جو آپ کی خواہش رکھ رہے ہیں شادی کے لیے، اس کے لیے پڑھنی ہے قربتاً اللہ۔ سورہ الحمد کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں کوئی سی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب نماز ختم کر لیں تو 72 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، اس طریقے سے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم 72 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف پڑھیں، پھر آخر میں 72 مرتبہ صلوات اسی طریقے سے پڑھ کر اپنے اچھے نصیب، اپنے نیک ہم سفر، اپنے شریک حیات کے لیے خداوند عالم سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی خدا ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد ایک مختصر سا یہ بھی حصہ ہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس ذکر کی تسبیح کا کثرت کے ساتھ ورد کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، پھر اس کے درمیان میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اینڈ میں جو ہے 11 مرتبہ آپ نے صلوات پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی رب العالمین بہترین اچھا نصیب کھولے گا، بہترین ہم سفر، بہترین شریک حیات عطا فرمائے گا۔ تو صاحبان ایمان، آئیے 10ویں شب کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 12 رکعت ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اس کا وقت مغرب کے بعد سے لے کر اذان مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک ہے۔ اگر کوئی اسی وقت نہیں پڑھ سکتا تو دن میں بھی اس کی قضا کر سکتا ہے۔ نیت یہ کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں شب 10 رجب المرجب کی قربتاً اللہ، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے۔ اب اس پڑھنے والے مومن مومنہ کو جو اجر ملے گا، اللہ تعالی یاقوت، سرخ یاقوت سے بنے محل اسے عطا فرمائے گا، اور خداوند عالم اسے 700 ستون والا ایک ایسا کمرہ عطا فرمائے گا جو دنیا سے وسیع ترین ہوگا، اور خداوند عالم اس کے کمرے میں جو ہے سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد سے جو ہے اس کے کمرے کو مزین فرمائے گا، اور خداوند عالم اس کے گھر کو جو ہے نجوم سما یعنی آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر جو ہے روایت میں ہے کہ یہ جو یاقوت ہے، زبرجد ہے، وہ لگائے گا۔ تو اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کہ انسان اس کی صفت کو، انسان اس کے ثواب کو شمار بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ 10ویں شب رجب المرجب کی نماز کے حوالے سے ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔